بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماجد ہے، یوٹیوب چینل میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ذرا سیاست اور کرنٹ افیئر سے ہٹ کے ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مختلف ممالک یا پاکستان میں ڈالر کی اپریسیشن یا ڈیپریسیشن کو کیسے متعین کیا جا سکتا ہے، کہ وہ کیا کی فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کل ڈالر جو ہے وہ اپریشیٹ کرے گا اگینسٹ یور لوکل کرنسی اور ڈیپریشیٹ اگینسٹ ڈالر۔ سو وٹ آر دا مین کی فیکٹرز، کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈالر کو آپ اس حد تک قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کل ڈالر جو ہے وہ اپریشیٹ کرے گا۔ تو اس میں عموماً آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے، لیکن جب آپ ڈیپلی جاتے ہیں تو چیزوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار کس ٹرم میں پیسے آ رہے ہیں، کس ٹرم میں کس شکل میں پیسے جا رہے ہیں۔ تو یہ فائنڈ آؤٹ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ پیمنٹ کس مد میں ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور ریسیو کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کس مد میں ہو رہی ہے۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ڈالر میں پیمنٹ ہوتی ہے یا ڈالر میں ریسیو ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکسپورٹ امپورٹ، یا آپ سروسز کرتے ہیں یا کوئی پروڈکٹ کرتے ہیں، دونوں کو جو ہے آپ ڈالر US ڈالر کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس زمن میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان ہو یا دنیا بھر میں کوئی بھی ملک امپورٹ کرے گا یا ایکسپورٹ کرے گا وہ ڈالر میں ہی کرے گا۔ تو اب آتے ہیں جناب وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بھی کسی بھی ملک میں وہ ممکنہ طور پر افیکٹ کر سکتے ہیں ڈالر کے اپریسیشن پہ اور ڈالر کے ڈپریسیشن پہ، یا اپنے لوکل کرنسی کی اپریسیشن پر اثر کر سکتے ہیں یا لوکل کرنسی پہ ڈپریسیشن پہ اثر کر سکتے ہیں۔ تو جناب آپ نے معلوم ہے آپ سب کو کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ عموماً ڈیلی بیسس پہ ویب سائٹ پہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ مثلا اسٹیٹ بینک کا جو ڈیٹا ہے، آج کتنی پیمنٹس ہوئیں، آج کتنے ریسیپٹس ہوئیں، وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کو نہیں ملیں گے کبھی بھی۔ اسی طرح منی مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ ہے یا منی مارکیٹ ہے، وہاں پر بھی آپ کو ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکیں گے۔ آپ ایک اگر تو کریں گے تو آپ سے بڑا پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اگر آپ منی مارکیٹ بڑے بڑے اس کے ساتھ آپ کا لنک ہو، بڑے بڑے چند جہاں منی ایکسچینج ہوتی ہو، یا جس طریقے سے آپ کو معلومات اسٹیٹ بینک سے مل رہی ہو کہ آج اتنی پیمنٹ ہوئی، ہمارے بیلنس ہماری جو ہے نا پیمنٹ کیش فلو میں یہ صورتحال ہے، پھر تو بڑی زبردست بات ہے، لیکن وہ کم ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ روزانہ کی بیس پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار منی مارکیٹ میں آج کیا سچویشن ہے، تو ان ٹرم کیش ان فلو کیا ہو رہا ہے، کیش آؤٹ فلو کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے جو ہے نا پچھلے پاکستان میں ڈالرز کے حوالے سے جو پریڈکشن کی تھی وہ کہ 5 دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے 5 دفعہ میں نے کہا کہ کل ڈالر گرے گا، اور گر گیا ڈالر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر سارے احباب جو میرے جاننے والے تھے یا جو سوشل میڈیا پہ لوگ تھے وہ حیران ہو گئے، یار آپ کو کہاں سے معلومات آتی ہیں؟ تو اس میں معلومات کی کوئی سائنس نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، مسلسل آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پچھلے اس سے ایک بیک گراؤنڈ میں ڈیٹا جو ہے نا، ڈیٹا بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار پچھلے کئی دنوں سے کیا چل رہا ہے، کتنی مطلب پیمنٹس ہو رہی ہیں، کتنی ریسیپٹس ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ مارکیٹ میں جو ہے ایک
سچویشن کیا چل رہی ہے، کہ مطلب پازیٹیو رسپانس ہے، کیا رسپانس جا رہا ہے، انویسٹر کا اعتماد کس طرف ہے، کس جانب ہے، یہ بھی بہت بڑا میٹر کرتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہ ایک جب بھی آپ دیکھیں گے کہ آرٹیفیشلی اگر جب جم لگاتا ہے کوئی بھی ملک، کرنسی ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہے یا ڈالر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا جمپ لگاتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل ہو، تو وہ جمپ وہ آٹومیٹیکلی نیچے بھی اسی حساب سے آتا ہے، جس حساب سے اوپر گیا اسی حساب سے نیچے آئے گا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ ہر شام کو آپ کو مل جاتی ہے، نیچے ڈالر کی جو ہے نا وہ ایگزیکٹ ڈی ویلیویشن یا اپریسیشن وہ دے دیتی ہے کہ پچھلے دن کے مقابلے میں آج اتنا اپریسیشن ہوئی ہے، تو کل کتنی ہوئی تھی یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. میں یہی مین پوائنٹ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ آج کل مارکیٹ سچویشن بھی یہ ہے، باہر سے لون بھی آیا ہے، باہر سے IMF سے فنڈ بھی آیا ہے، اور کوئی ورلڈ بینک سے فنڈ آیا ہے. اس کے علاوہ ان چیزوں سے بھی سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں جب سٹیبل ہو، مارکیٹ سٹیبلٹی ہو، انویسٹر کا اعتماد ہو. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پاکستان میں تو ویسے بھی ڈالرز جو ہے نا وہ جیبوں میں رکھنا، صندوق اپنے گھروں میں رکھنے کے عادی ہیں لوگ، کہ وہ ایک شارٹ ٹرم کھیل کھیلنے کے لیے پاکستان کے میں بعض دفعہ کیمپین چلانے کے لیے کہ تاکہ یہ ڈالر جو ہے مارکیٹ میں لے جائیں اور بینک میں لے جائیں، اور اس سے پاکستان کا بھلا ہو. تو اس وجہ سے بھی میں بعض دفعہ کیمپین چلاتا ہوتا تھا، اللہ کی فضل کرم سے وہ کیمپین بھی بالکل درست ثابت 3-5 دفعہ وہ ہوئی. تو اس لیے یہ اصل جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کل اگر 70 پیسہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے مثلا پاکستانی روپی ڈالر کے مقابلے میں، تو آج 50 پیسے پہ آیا ہے. تو اس کا مطلب پچھلا ریٹ کو دیکھنا. نیوز میں تو یہ بتاتے ہیں کہ آج 50 روپیہ اپریشیٹ ہوا، لیکن تھوڑا سا ڈیپلی آپ اگر جائیں کہ پچھلے دن کتنا ہوا تھا تو وہ ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ سمجھ جائیں کہ 20 یا 25 پیسے پر آ گیا، تو وہ پھر میں اندازہ لگاتا تھا کہ کل کے بعد ڈالر کی باری نہیں بلکہ لوکل کرنسی کی باری آئے گی کہ وہ اپریشیٹ کرے گی. کیونکہ ایک پیچھے سے ایک ہسٹوریکل آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلسل کم ہوتے 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 اب واپس لوکل کرنسی کی باری آتی ہے کہ وہ اپریسیشن کرتی ہے. تو یہ مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے. اور اس میں اہم بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پیمنٹ ہو رہی ہے آج اسٹیٹ بینک میں، کیا پیمنٹ ہوئی، کیا نہیں ہوئی، ریسیو کتنے ہوئی آج، یہ اہم میٹر کرتا ہے. شکریہ ناظرین، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.